السلام علیکم عزیز طلبات، آج میرا 19واں لیکچر ہے جماعت ہفتم کے لیے اردو کا۔ میرے ابا جان ٹاپک ہم نے پڑھا تھا، اس کے سوال نمبر 1 میں نے کروا دیا آپ لوگوں کو، 2 میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا سینٹینسز والا، اور آج ہم 3 اور 4 کریں گے، اور 5 پھر آپ کا ہوم ورک ہے، اس کی ساری چیزیں میں سمجھاؤں گی اور آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ کار آپ کو پتہ ہے، جماعت کا کام، ہفتہ، تاریخ، عنوان، سرگرمی، ٹھیک ہے۔ عنوان میرے ابا جان۔ کوشچن یہ ہے، آپ نے ڈاکٹر جاوید اقبال کی تحریر پڑھی، اس کی روشنی میں 4 سطور پر مبنی اپنی رائے تحریر کیجیے، یعنی میری نظر میں علامہ اقبال بطور والد، اس عنوان سے، ٹھیک ہے۔ اپنی رائے 4-5 لائنوں میں آپ نے یہ رائے دینی ہے کہ بطور والد آپ کیسے تھے۔ جواب میں لکھوا رہی ہوں، سنیں، میں نے پورا چیپٹر پڑھایا، اس میں ہر ایک نکات کی میں نے بار بار تشریح کی ہے، اس میں میں سم اپ کر رہی ہوں، تو آپ تو پڑھ سن لیں۔ میری نظر میں علامہ اقبال بطور والد بھی عظیم انسان تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کی، اپنے بیٹے کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی، وہ چاہتے تھے کہ جاوید اقبال، میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ ان کی بیٹی جو تھی، ان کا نام بانو کہیں کتابوں میں آتا ہے، اور ریئل نیم تو کچھ منزہ میرے خیال میں تھا شاید ان کا، لیکن بانو کے نام سے وہ بہت مشہور، کیونکہ آپ بہت پیار کرتے تھے اپنی، اور بیٹی کی بھی تعلیم و تربیت، وہ بھی چیف جسٹس ریٹائر ہوئی ہیں، یعنی وکیل تھیں بھائی کی طرح۔ اپنے بیٹے کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی، وہ چاہتے تھے کہ جاوید اقبال ان کے دوستوں کے درمیان بیٹھے اور علمی گفتگو سنے، پہلوانے کے لیے اکھاڑا بنوا کر دیا، اور درست کرنے کے لیے، اور اردو درست کرنے کے لیے ان سے اخبار اور اشعار سنتے تھے، اردو کو درست کرنے کے لیے ان سے، اردو کا تلفظ یعنی درست کرنے کے لیے ان سے اخبار سنتے تھے اور اشعار سنتے تھے، تاکہ ان کی ادائیگی اچھی ہو۔ عجز و انکساری پیدا کرنے کے لیے کم قیمتی اشیاء خرید کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ آپ جب لباس یا کپڑا لینے جاتے ہیں نا اپنے کپڑوں کے لیے، تو قیمتی کپڑا، تو آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی، آپ سمجھتے تھے کہ آپ میں امیرانہ عادتیں ہیں، اس وجہ سے آپ کہتے تھے کہ میں آپ کو خطر پہنا دوں گا اگر آپ دوبارہ قیمتی کپڑا لائے، تو خاص ایک لمٹ تھی، 12 آنے سے زیادہ کا قیمتی کپڑا نہیں لے سکتے تھے، اور 8 روپے کے بوٹ سے زیادہ کے بوٹ نہیں لے سکتے تھے۔ اپنے بچے کو اپنے حالات، ایک غریبی کو بھی ٹچ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کا شکر ادا کرنے کا بھی ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ جھوٹ اور چوری کو ناپسند کرتے تھے، صرف انہی 2 باتوں پر مارتے تھے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ جھوٹ بولنے پر ایک دفعہ مار پڑی ہے، اور ایک دفعہ چوری کرنے پر مار پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگیا، یہ آپ کو رائے ہے، اس میں اگر آپ کو چینج کرنا چاہیں تو آپ کو رائٹ حاصل ہے، کیونکہ میرے مطابق یہ سب کچھ ہے نا، آپ نے جیسا لیسن پڑھا، آپ کی جو پرسپشن پیدا ہوئی ہے، آپ شاید ڈفرینٹ سوچتے ہو کہ وہ زیادہ سختی کر رہے ہیں، ان کا روب و دبدبہ زیادہ ہے، آپ اس حساب سے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ چیک کروا لیجیے گا مجھ سے، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ کی رائے ذرا مختلف ہے، اور آپ نے الفاظ صحیح استعمال کیے، گرامیٹیکل مسٹیکس تو نہیں ہیں اس کے اندر۔ کوشچن نمبر 4، مزید الفاظ کی مختلف شکلیں ہیں، ان سے مزید جتنے لفظ بن سکتے ہیں بنائیے۔ اب لطف ہے، اس میں تکلیف، 2 بلیک میں لکھے ہیں تاکہ وہ پرومیننٹ ہو، ایک بلو میں لکھا ہے تاکہ وہ ایک ڈفرینس پتہ چلے کہ کون کون سے لفظ کیا ہیں۔ لطف، تکلیف، لطیفہ، لطف اندوز، لطیف نرمی کی میننگ ہوتا ہے، اور تکلف، ٹھیک ہے۔ لطف سے ملتے جلتے الفاظوں کی پروننسیشن یہی ہے۔ حکم ہے تو حاکم، حکمران، حکیم، حکومت، حکمت، حفاظت۔
شرمندگی کا شرمندہ، شرم، شرمانا، شرمیلا، شام. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یہ؟ اچھا، اب آپ کا جو ہوم ورک ہے نا، اس کوشچن کے بارے میں کچھ اشارے میں نے لکھے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. مضمون ہے میرے ابا جان کے عنوان سے یہ جو چپٹر ہم نے پڑھا یہ علامہ اقبال کے بیٹے کا تھا، جسٹس جاوید اقبال کا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اپنے والد کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ میرے والد کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں، کس مزاج کے ہیں، گھر میں کس طرح ہوتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیسا ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں آئیں گی نا. اس میں پہلے آپ مثلا اشارے میں نے دیے ہیں، آپ نے مضمون لکھنا ہے میرے ابا جان کے عنوان سے اپنے والد صاحب کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو چپٹر پڑھا ہے اس کے مطابق سوچنا شروع کریں اور پھر ان پوائنٹس پہ ڈسکس کریں اور پھر لکھیں. ابا جان کا تعارف، اپنے ابا جان کا تعارف کرائیں. وہ ان کی شخصیت کیسی ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے، وہ ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کس قسم کا ہے. یہ تمام چیزیں تعارف میں آ جائیں گی. پھر آئے گا آپ کے ان کی خصوصیات. اس خصوصیات کو خاص طور پر آپ نے اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہیں، پھر آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہیں. شروع میں آپ تعارف کرا چکے ہیں، ان کے بارے میں سب بتا چکے ہو کہ ان کی تعلیم کتنی ہے، کیا کام کرتے ہیں، ان کے عادات و اطوار کیسی ہیں، وہ خوش مزاج ہیں یا سخت ہیں، یہ جو بھی وہ آپ لکھیں گے اس حساب سے ہی آپ پیراگراف کی ڈویژن کریں گے نا. یہ آپ نے پھر ان کی خصوصیات، پھر جو آپ اپنے والد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھاتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے نا، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس مطابق آپ نے ایک 1.5 پیراگراف 2 پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس بارے میں کتنا مٹیریل آپ کے ذہن میں ہے. لیکن آپ کو میں سوچنے کے لیے اشارے دے رہی ہوں تاکہ آپ سوچیں اور اس مطابق آپ لکھیں. اب آپ ان کی خصوصیات لکھیں گے، وہ گھر میں کیسے ہیں، آپ لوگ اخلاقی لحاظ سے کیسے ہیں، کس قسم کی پلاننگ کرتے ہیں، کس قسم سے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، کس آپ کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں. یہ تمام باتیں آپ سوچیں گے، اس حساب سے آپ لکھیں گے. ان کی خصوصیات کے بعد آپ ایک بندے کی اپنی شخصیت ہوتی ہے نا، اس شخصیت کی اہم باتیں لکھنے کے بعد پھر آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر آخر میں آپ اپنے والد صاحب کے لیے دعا لکھیں گے. ہر بچے کی دعا اور فیلنگز مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنے والدین سے ریلیشن مختلف ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر پیار و محبت والا ہوتا ہے. ماں باپ کبھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ پیار سے لاڑیں. آج کل کے بچے تو بہت زیادہ لاڈلے ہیں گھروں میں، تو اس حساب سے آپ نے اپنے ذہن میں جو آپ کے آتی ہے، تو خاص طور پر اپنے والدین کی صحت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی اچھی زندگی کے لیے دعا کرنا. یہ صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ. آپ نیک اولاد ہیں تو آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ والدین کے لیے رہے گا اور یہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. یہ چیز بھی آپ نے لکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دعا کی کیا اہمیت ہے اور دعا کیوں کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے؟ یہ 4 پوائنٹس ہیں جن پر آپ سوچیں گے اور سوچ کر ایک اچھا اور مناسب الفاظ میں مضمون تحریر کریں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.